أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آسان ترجمہ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضرب مار بعصاک اپنا عصا الحجر پتھر فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 عیناً چشمے قد علم جان لیا کل اناس ہر قوم مشربہم اپنا گھاٹ کلو تم کھاؤ وشربو اور پیو من سے رزق اللہ والا اور نہ تعثوا پھرو فی میں الارض زمین میں فساد مچاتے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنا عصاک اور پتھر پر سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے. یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے. پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے نکلے اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے. کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم ہر قوم کے موافق ایک چشمہ تھا اور وجہ شناخت بھی یہی موافقت تھی یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کے فلاں جہت فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا وہ فلاں قوم کا ہوگا. اور جو کوتاہ نظر ان معجزات کا انکار کرتے ہیں نستند آدم غلاف آدم ان دیکھو مقناطیس تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس پتھر نے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ؟ یعنی پھر فرمایا حق تعالیٰ نے کھاؤ من و سلوہ اور پیو ان چشموں کا پانی اور عالم میں فساد مت پھیلاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آسان ترجمہ. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک فادع دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنا رب
اپنے رب یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من سے کچھ بقلہا ترکاری و قصائہا اور ککڑی و فومہا اور گندم و عدسہا اور مسور و بصلہا اور پیاز کالا اس نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے اہبطوا تم اترو مصرن شہر فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگتے ہو وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون اور قتل کرتے النبیین انبیاء کا بغیر حق کی ناحق ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا سے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے یہ کہ سبھی اس جنگل کا ہے بنی اسرائیل بعام آسمانی من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا ہم کو تو زمین کا اناج ترکاری ساگ سبزی چاہیے یعنی من و سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے لہسن اور پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو اگر یہی جی چاہتا ہے تو کسی شہر میں جاؤ تمہاری مطلوب چیزیں تم کو سب ملیں گی پھر ایسا ہی ہوا ذلت یہ کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رعیت رہتے ہیں کسی کے پاس مال ہوا تو کیا حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی اور محتاجی یہ کہ اول تو یہود میں مال کی قلت اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مندی ظاہر کرتے ہیں شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں اور یہ بھی درست کہ توانگری بدل است نہ بمال اس لیے مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے اور عظمت اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے رجوع کر کے اس کے غضب و قہر میں آ گئے یعنی اس ذلت اور مسکنت و غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تھا اور اس کفر و قتل کا باعث احکام کی نافرمانی اور حدود شرع سے خروج تھا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آسان ترجمہ ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی والسابئین اور سابی من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور روز آخرت پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا اور نہیں خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی کسی فرقہ خاص پر موقوف نہیں یقین لانا شرط ہے اور عمل نیک سو جس کو یہ نصیب ہوا ثواب پایا یہ اس واسطے فرمایا کہ
یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ فائدہ یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو۔ صائبین ایک فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر کچھ اختیار کر لیا ہے، اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، اور زبور پڑھتے ہیں اور کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے، اقرار، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہے تم کو دی زور آور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ کہتے ہیں کہ تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ توریت کے حکم تو مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم کیا جو ان سب کے سروں پر آن کر اترنے لگا، اور سامنے آگ پیدا ہوئی۔ گنجائش سرتابی اصلاً نہ رہی، مجبوراً احکام تورات کو قبول کیا، باقی یہ شبہ کے پہاڑ سروں پر معلق کر کے تسلیم کرانا تورات کا یہ صریح اجبار و اکراہ ہے جو آیت لا اکراہ فی الدین اور نیز قاعدہ تکلیف کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ بنائے تکلیف تو اختیار پر ہے اور اکراہ مناقض اختیار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ دربارہ قبول دین ہرگز نہیں۔ دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کتاب متضمن احکام ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں، اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب تورات ان کو دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے، تو اب پہاڑ کا معلق کرنا نقض عہد سے روکنے کے لیے تھا، نہ کہ قبول دین کے لیے۔